بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات شروع کریں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، ان کا ایک وزٹ شیڈول ہوا ہے تائیوان کے لیے نیکسٹ منتھ۔ اس سے پہلے اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسپیکر جو 1997 میں وزٹ ہوا تھا، اس کے بعد ایک ہائی رینکنگ کوئی آفیشل ہے تو اس کا یہ پہلا وزٹ ہے اتنے عرصے بعد۔ لیکن اس وقت چائنا کا رسپانس اتنا شدید نہیں تھا جتنا چائنا کا رسپانس اب ہوا ہے۔ چائنا نے یہ کہا کہ اگر نینسی پیلوسی نے وزٹ کیا تائیوان کو، جس کو کہ میں اپنا صوبہ سمجھتا ہوں اور رینیگیڈ پروونس کا وہ نام دیتا ہوں، تو دیر ول بی اے ملٹری رسپانس۔ تو الفاظ ہیں کہ فورسفل رسپانس ہوگا۔ اب یہ اتنی شدت جو الفاظ میں آئی ہے کہ ہم ممکن ہے کہ جنگ کی طرف چل پڑے، یہ بہت شدید رسپانس ہے۔ جب چائنا نے ایسے کیا تو ریٹیلیشن کیا ہوئی کہ تائیوان نے اپنی جو ملٹری سیٹ اپ تھا اس کو ایکٹیو کیا اور اسٹیٹ آف تائیوان میں ملٹری ڈرلز شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر پھر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ آئی ول ٹاک ٹو چائناز پریمیئر شی جن پنگ، میں اس سے بات کروں گا۔ اب اس صورتحال کو پرٹیکولرلی یوکرین میں جنگ جاری ہے، ایک طرف رشیا، ایک طرف ساری نیٹو کنٹریز ہیں لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، اگرچہ اس کی فورسز آمنے سامنے تو نہیں ہیں لیکن وہ ہر طریقے سے باقی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے ملیٹریلی اور اکنامکلی یوکرین کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے انہوں نے رشیا کا ایڈوانس روک دیا ہے۔ اور یہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ ورلڈ کرٹیسائز کرے یا کنڈیم کرے رشین انویژن آف یوکرین، اس وقت چائنا نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح انڈیا نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا، پاکستان نے بھی نہیں کیا، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے پسند نہیں کیا۔ لیکن انڈیا کے بارے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا تبصرہ سخت نہیں تھا کہ اس نے کنڈیم کیوں نہیں کیا، بلکہ وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ دنیا میں جو سیاست اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے بھی نیشنلزم بھی بڑھ رہا ہے دنیا میں، اور اینٹی ڈیموکریٹک جو میئرز ہیں وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، ڈیموکریسی از ان ڈکلائن، اس طرح کے لفظ بھی آئے ہیں کہ آپ نیگوشیشن ٹیبل پر یا ڈیموکریٹک مین سے کسی بھی دنیا کے ایشو کو سالو کریں، اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ آپ طاقت کے بل بوتے پر جو مسائل ہیں اس کا حل چاہتے ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ پرٹیکولرلی ان دا 21st century۔ تو اسی طرح یوکرین کا مسئلہ بھی طاقت سے حل کرنے کا جو انداز ہے وہاں ہمیں نظر آتا ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں طرفین کے بے شمار لوگ وہاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ 1949 میں جب چائنا میں سول وار ختم ہوتی ہے تو ایک طرف ماؤ لیڈ تھی فورسز اور دوسری طرف جو تھی کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کی، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ کرتا تھا، وہ فورسز تھی۔ ماؤ کامیاب ہو جاتا ہے تو جو پھر یہ نیشنلسٹ تھے جن کو چیانگ کائی شیک لیڈ کر رہا تھا، وہ پھر وہاں سے بھاگ کر اسی تائیوان میں، اس کو فارموسا کہتے تھے، وہاں چلا گیا۔ اس کو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیکیورٹی کونسل میں جو چائنا کی سیٹ تھی وہ تائیوان کو دی۔ ریپبلک آف چائنا اسے کہتے ہیں، جو مین لینڈ چائنا اسے ہم پیپلز ریپبلک آف چائنا کہتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ چائنا کسی وقت بھی اس پر اٹیک کر کے اس کو مین لینڈ چائنا کا حصہ بنا سکتا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیکیورٹی پیکٹ کر لیا، اور وہ پیکٹ موجود ہے کہ if تائیوان is attacked, United States will help تائیوان۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اٹیک کرتا ہے تو کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آمنے سامنے جنگ کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی میں یہ تائیوان ایشو ہی نہیں ہے، یا ایسٹ چائنا سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ تائیوان کے نارتھ میں ایک سنکاکو آئی لینڈ ہے جس کا چائنا کا جاپان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہے، تو وہی سوال پھر آتا ہے کہ یہ ریسٹرینٹ جو ہے کب ختم ہوگی اور کس بنیاد پر ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1997 میں جب پہلے اسپیکر کا وزٹ ہوتا ہے تو چائنا کا رسپانس شدید نہیں تھا، اب شدید ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی اکنامک اسٹرینتھ ورتھ ہے،
اور آپ کی اوفینسو کیپیبلٹی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کے پولیٹیکل رسپانس کو یا ملٹری رسپانس کو۔ اب چائنا چونکہ 97 والا چائنا نہیں ہے، اس سے درجہ اسٹرانگ ہے اکنامیکلی اور ملیٹریلی، تو لہذا اس کے آپ دیکھیں موقف میں تبدیلی آ گئی۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے جب دیکھا کہ چائنا ایمرج کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں اکیلا جو ہے چائنا کے سامنے نہ آؤں اور میں بھی اپنا ایک بلاک کریٹ کروں۔ تو سب سے پہلے تو اس نے کوآڈ بنایا۔ تو یہ کوآرڈینیٹر جو ڈائیلاگ تھا اس میں اس نے انڈیا کے سے سپورٹ حاصل کی، اور انڈیا سے اس لحاظ سے بھی کی کہ اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں لے کر گیا۔ تو یہ کوآڈ میں شامل کیا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا اور جاپان بھی شامل ہے۔ اب یہ اس کو انسرکل کرنے کا ایک تھا پوائنٹ کہ مجھے سپورٹ ملے اس ایریا سے، اور ایک چائنا پر ایک امپریشن کریٹ ہو کہ وہ اس طرح کی موو نہ کرے۔ پھر اس نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ چونکہ شنگھائی کوآپریشن میں بھی شامل ہے، جو کہ انیشیٹو ہی چائنا اور رشیا کا ہے، تو لہذا اس نے دیکھا کہ انڈیا پر ریلائنس جو ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہے، لہذا اور ممالک کو شامل کیا جائے۔ تو پھر آکس بنایا گیا، اور آکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا، یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اور پھر کہا کہ آسٹریلیا کو ہم جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس میں تھوڑا ایڈوانس کرتے ہیں، اور نیوکلیئر کیپیبل جو سب میرین ہے اس کی ٹیکنالوجی برطانیہ کو کہا کہ آسٹریلیا کو دو، تاکہ جو فیوچر میں کس طرح کی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو یہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے یا ساؤتھ چائنا اور ایسٹ چائنا ریجن ہے اس میں آسٹریلیا ایک رول ادا کر سکتا ہے، جو کہ ایک ریلائیبل پارٹنر سمجھا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس سے صورتحال بہت خراب ہوئی۔ یہ اس دور کی میں سمجھتا ہوں بہت ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے یوکرین کے بعد۔ تو اسی لیے پھر اکثر لوگ جو ہے اس طرح کا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ٹریگر کر سکتا ہے ورلڈ وار کو، کہ جیسے سب بندیاں انٹرنیشنل ہو جاتی ہیں اس طرح یہ بھی تھوڑی سی سب بندیاں موجود ہیں۔ تو اس میں جو انٹیگونزم رشیا کا اور امریکہ کا انتہا کو پہنچ گیا، اسی طریقے سے چائنا کا انتہا کو پہلی دفعہ پہنچا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹیٹس کو کا قائل تھا، سٹینڈ تو یہی تھا کہ وہ تائیوان جو ہے اس کی انہوں نے ڈیفنس لیا ہوا ہے، اور اسی طرح ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوتی تھی، لیکن اس طرح تھا کہ بھی کہ آپ یو ایس اے کے ہائی رینکنگ آفیشل کا ایک وزٹ بھی وہاں کریں، کہ وہ اس کو اس کی انڈیپینڈنس کے سخت خلاف ہے۔ چائنا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کو ساورن اسٹیٹ کنسیڈر کرے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو وہ لیڈر چاہیے جو اس کو امن کی طرف لے کے جائیں، اور جو مسائل ہیں ان کا حل ڈیموکریٹک مین سے کیا جائے۔ لیکن بڑی افسوسناک بات ہے کہ انسان کا وہی انداز کہ جب وہ طاقت پکڑتا ہے تو وہ پھر طاقت کے ذریعے چیزوں کے مسائل کا جو حل ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ تھنگ، کیونکہ اس کے پھر جو کاسٹ ہے آرڈینری ہیومن بینگ کو زیادہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ جنگوں میں جو جھونکے جاتے ہیں وہ عام انسان ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ لوور رینک کے فوجی جوان ہوں یا پھر عام سویلینز ہوں۔ دنیا کے لیڈرز کو اپنی اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ڈیموکریٹک مینز کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ آج ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، وہ آپ کے سامنے حقائق ہم رکھ رہے ہیں۔ We hope that things will not aggravate to any untoward situation. تو لو جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک نوٹ تھا ہمارا کیونکہ ریسنٹ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔